بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا شریعت کے اجالے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ بدھ کی شب رات 10 بجے نشر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک علمی اور معلوماتی پروگرام ہے جس میں آپ کے مسائل کا حل جناب محترم مجموعی ساری دعوت برکات اللہ آپ کے سوالاتوں کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس پروگرام کو دنیا میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آئیے ناظرین محترم، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس کچھ سوالات ہیں جس میں دو سوال طلاق سے متعلق میرے پاس موجود ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حضرت سے قرآن اور حدیث کی روشنی ہے، اس کے جوابات دیں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اس معاشرے میں طلاق کا جو رجحان ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کا ایشو بہت اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ طلاق کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اس کی ایک جو نئی وجہ ہے آج کے دور اور موبائل فون کا استعمال۔ اسی شک و شبہات کی بنیاد پر طلاقیں ہو جاتی ہیں اور اچھے خاصے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم حضرت کی طرف چلتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سوال یہ ہے کہ شریعت میں طلاق دینے کا یعنی شرعی طریقہ کیا ہے؟ تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، تو طلاق دینے کا شرعی یا بہتر طریقہ یہ ہے، شریعت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اول تو طلاق دینا بلا وجہ شرعی یہ گناہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ طلاق دینا یعنی اچھی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر عورت فاسق ہے، تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے اور شوہر کی نافرمان ہے، تو اس صورت میں طلاق دینے کی اگر حاجت ہو، ضرورت پڑے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عورت جو اپنے منتھلی پیریڈ ہوتا ہے، جو ماہواری عورت کی ہوتی ہے، جب اس پیریڈ سے اپنے ان مخصوص ایام سے فارغ ہو تو بغیر اس سے تعلق قائم کیے اسے ایک طلاق دے، طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دے۔
اور پھر اس کو چھوڑ دے، یعنی وہ عدت اپنی گزارے۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے تو اب یہ عورت نکاح سے باہر ہو گئی، اس کو کہتے ہیں۔ ابھی تک جو ہے عدت کے اندر تک، جب تک عدت باقی تھی تو یہ طلاق رجعی تھی، یعنی یہ شوہر اس کے ساتھ رجوع کر سکتا تھا۔ لیکن جب یہ عدت سے فارغ ہو گئی تو اب یہ طلاق بائنہ ہو گئی، یعنی عورت نکاح سے باہر ہو گئی۔ تو اب جو ہے یہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ عورت نکاح سے باہر ہو گئی، تو اب یہ اگر شوہر چاہے، یعنی اگر وہ عورت راضی ہو تو دوبارہ یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ نئے نکاح سے جو ہے وہ ان کا آپس کے معاملات، یعنی دوبارہ سے یہ ازدواجیت میں آ سکتی ہے۔ اور اگر یہ عورت اس سے نکاح نہ کرنا چاہے اپنے سابقہ شوہر سے، تو یہ دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی عدت سے باہر ہو گئی تو اب یہ طلاق بائنہ ہو گئی، نکاح سے باہر ہو گئی۔ اب یہ چاہے تو یعنی یہ عورت چاہے تو اس شوہر سے بھی، پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر دوسرے کسی سے چاہے تو دوسرے مرد سے بھی یہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو شریعت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی اس طہر میں، ان باقی کے ایام میں کہ جن میں اس نے اس سے قربت نہ کی ہو، اس میں ایک طلاق دے دی جائے، اور اس کے بعد اس کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جب عدت مکمل ہو جائے گی تو یہ نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، اور ایک دم 3 طلاقیں دے دینا یہ شرعاً گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے طلاق سے متعلق جو حضرت سے میں نے سوال رکھا تھا، آپ ناظرین نے اس کو سماعت فرمایا۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے معاشرے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ طلاق کا جو رجحان ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کی یعنی مختلف وجوہات ہیں، اور اس میں مجھے کافی تجربہ بھی ہے، کیونکہ گزشتہ 15 سال سے کرنے میں ویلفیئر ادارے سے بھی میرا تعلق ہے، اور تقریباً 10 سے 15 ایسے کیسز ہیں طلاق کے معاملات کے جو ہم نے انہیں حل فرمایا میرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے۔ تو ناظرین محترم، طلاق کا جو شرعی طریقہ کار پوچھا گیا تھا، اصل میں زیادہ تر جو طلاق ہوتی ہے وہ غصے کی حالت میں وہ انسان دے دیتا ہے، تو اس طرح جب وہ غصہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کو بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ کئی مفتیان اسلام کے پاس جوڑے لگاتا ہے کہ کسی طرح میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور 3 طلاق کے بعد تو پھر وہ مسئلہ کسی بھی طرح حل نہیں ہونے والا۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے دوسرے سوال کی طرح چلتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ طلاق کے بعد اولاد کس کے پاس رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کی صورت میں اگر میاں بیوی میں جدائی ہو گئی تو اولاد کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ لڑکا 7 سال کی عمر تک اور لڑکی 9 سال کی عمر تک والدہ کے پاس رہیں گی۔ اگر والدہ جو ہے وہ اس نے کسی ان بچوں کے نسبی نامحرم سے نکاح نہ کر لیا ہو تو پھر یہ والدہ جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بچے کو، لڑکے کو 7 سال کی عمر تک اور لڑکی کو 9 سال کی عمر تک اپنی پرورش میں، اپنی کفالت میں رکھے گی۔ اور اگر ماں کسی بچوں کے غیر یعنی نامحرم نسبی نامحرم سے نکاح کر لیتی ہے تو اس صورت میں پھر بچوں کی نانی جو ہے وہ اس کو حق حاصل ہے اسی عمر میں 7 سال کی عمر تک لڑکے کو اور 9 سال کی عمر تک لڑکی کو اپنی پرورش میں، اپنی کفالت میں رکھے گی۔ اگر نانی جو ہے وہ یعنی اس خدمت سے، ان کی دیکھ بھال سے
معذور ہے, نہیں کر سکتی ہے, یا نانی موجود نہیں ہے, تو پھر پر نانی کو یہ حق حاصل ہے. اور پر نانی بھی اگر یہ معاملہ نہیں کر سکتی تو پھر دادی کی طرف یہ معاملہ جو ہے وہ کنورٹ ہوگا. بچوں کی دادی جو ہے وہ اپنی کفالت میں بچی کو 7 سال تک, لڑکی کو, اور لڑکے کو 9 سال کی عمر تک رکھیں گی. اور دادی نہیں ہے یا دادی نہیں کر سکتی تو پر دادی کو حق حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد سگی بہن کو, اگر دادی نہیں کر سکتی پر دادی بھی نہیں ہے تو پھر سگی بہن کو, اور پھر اخیافی بہن کو, پھر جو ہے وہ سگی بہن کی بیٹی کو, اور سگی بہن کی بیٹی بھی نہیں ہے تو پھر اخیافی بہن کی بیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان بچوں کی اس عمر میں پرورش کریں گے. اور 7 سال کی عمر کے بعد لڑکے کو باپ کی کفالت میں دے دیا جائے گا. بالغ ہونے تک لڑکا جو ہے وہ باپ کی کفالت میں رہے گا. اور لڑکی جو ہے وہ اس کا نکاح ہونے تک, کسی جگہ اس کا نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک باپ کی کفالت میں, یعنی 9 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ لڑکی باپ کی کفالت میں نکاح ہونے تک رہے گی. تو یہ جو ہے بچوں کی یعنی پرورش کا یا بچوں کی دیکھ بھال کا معاملہ ماں باپ میں جدائی ہونے کے بعد شرعی جو حکم تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ناظرین محترم, ہمارے یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کریں اور پروگرام شریعت کے اجالے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ یہ ایک منفرد اور سلسلے وار اور معلوماتی پروگرام ہے جس میں آپ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں, شرعی معاملات ہیں, ان کو جان سکتے ہیں. تو ناظرین محترم, طلاق کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ یعنی بہت بڑے خسارے میں اور بہت بڑے آزمائش میں پڑ جاتی ہے. طلاق کو انسان غصے میں دے دیتا ہے, لیکن اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے اس کی زندگی یعنی خراب ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو, دونوں کے لیے اولاد کا چھوڑنا, ان سے جدا ہونا, یہ ایک بہت مشکل ترین کام ہے. ابھی حال ہی میں مطلب یہ تھا کہ خلا کے حوالے سے ابھی بھی یہ میرے پاس کیس آیا تھا. تو اس طرح تھا کہ کچھ عرصے پہلے دونوں فریقین میں ایک بہت بڑا تنازع ہوا, بہت یعنی سنگین تنازع ہوا, لیکن ان کی صلح کے لیے ہم نے مطلب آگے بڑھے اور ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح ان دونوں میں صلح کرا دیں. بہرحال 1 مہینے تک کبھی لڑکی والوں کے پاس تو پھر کبھی لڑکے والوں کے پاس جاتے رہے, تمام معاملات کو مطلب جو ہے نا وہ طے کیا. آخری میں ایک معاملہ ایسا آیا کہ جو مطلب لڑکی والوں کی طرف سے جو کوتاہی تھی تو اس سے معافی مانگنے کا معاملہ تھا, تو وہ بھی مان گئے تو ٹھیک ہے جی ہم معافی مانگ لیں گے, اور بہن کے خاطر ہماری غلطی ہے تو ٹھیک ہے. اور لڑکے والوں کی طرف سے یہ معاملہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی لڑکی کو بھائی کو چھوڑ کر جائیں. بہرحال یہ 2 باتیں تھیں, سارے معاملات حل ہو گئے. لیکن جب یہ بات رکھی گئی تو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ جی نہیں مجھے لڑکی کو لینے نہیں جاؤں گا بلکہ اس کو چھوڑنے آئیں گے, تو اس معاملے کے اوپر یہ معاملہ خراب ہو گیا. اور وہ جو بچہ ہے اس کی زندگی بڑی مطلب جو نا یہ سمجھ لیں خراب ہوئی اس ٹائم. تو ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے مطلب یہ بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. تو خدارا مطلب یہ کہ بہت صبر و تحمل سے زندگی کو گزارنا چاہیے, اور بڑے مطلب جو نا صبر کرنے کے بعد زندگی گزاریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. تو آئیے ناظرین محترم, ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال یہ ہے, کیا قبرستان میں اگربتی جلا سکتے ہیں؟ قبرستان میں اگربتی اگر اس نیت سے کوئی جلاتا ہے کہ اس سے مردوں کو فائدہ ہوگا, مردوں کو کوئی نفع, مردے کو کوئی نفع پہنچے گا, تو یہ تو شرعاً باطل ہے اور ناجائز ہے. اس لیے کہ اگربتی سے مردے کو تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حاضرین ہیں, زائرین ہیں,
وہ اگربتیاں جلاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر جو دعا وغیرہ فاتحہ وغیرہ کی، اس کے بعد واپس چلے گئے اور اگربتیاں ایسی فضول میں جلتی رہتی ہیں، تو یہ بھی اسراف ہے۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ بھئی آنے والے حاضرین، ایسی قبر ہے، کوئی مزار ہے کسی بزرگ کا، یا کوئی ایسی قبر ہے کہ جہاں پہ حاضرین آ رہے ہیں، یا کوئی ایسا عید کا موقع ہے، شب برات کا موقع ہے کہ قبرستان میں لوگ حاضری دینے آ رہے ہیں، تو اس موقع پر اگر جلائی جاتی ہے اس نیت سے کہ زائرین کو، حاضرین کو اس سے انسیت حاصل ہو اور وہ بیٹھ کے زیادہ دیر تک یہاں پہ تلاوت قرآن، ذکر اذکار، نعت خوانی یا جو ہے وہ دعائے خیر میں مشغول رہیں گے، تو اس نیت سے جلا سکتے ہیں۔ اور قبر کے اوپر اگربتی یہ جلانا، اگربتی قبر کے اوپر یہ چراغ یا موم بتی وغیرہ جلانا، یہ یعنی بدفعال ہے، برا جو ہے برا عمل ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قبر کے اوپر نہ جلائیں، بلکہ قبر سے ہٹ کر اگر جگہ ہے تو وہاں پر اگربتیاں جلائی جائیں اور وہیں پہ رکھی جائیں۔ قبر کے اوپر نہ جلاتے وقت رکھیں، نہ جلانے کے بعد ان کو قبر کے اوپر لگائیں، بلکہ قبر سے ہٹ کر علیحدہ جو ہے وہ لگائیں۔ اور ضرورت میں نے عرض کر دی کہ حاضرین کی اگر ان کو مانوس کرنے کے لیے، زائرین کو نفع پہنچانے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسی مطلب یہ کہ کوئی آ بھی نہیں رہا اور ویسی فضول میں جلا کے چلے گئے، تو یہ نہ کیا جائے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز ہمارے سوال کا جواب دیا کہ قبر کے اوپر چراغ جلانا، اگربتی جلانا یا موم بتی جلانا، حضرت نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے۔ اور اگر زائرین کے مطلب یہ ہے کہ زائرین وہاں موجود ہیں تو اگربتی جلا دیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن قبر کے اوپر تو قطعی طور پر نہ آپ چراغ جلائیں، نہ اگربتی جلائیں، نہ موم بتی جلائیں۔ تو ناظرین محترم، ایسے پیارے پیارے اور اچھے اچھے مسئلے جاننے کے لیے پروگرام شریف اجالے دیکھتے رہیں۔ آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فجر میں آنکھ دیر سے کھلی، اب اگر نماز کے دوران سورج نکل آیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ فجر کی نماز میں سلام جو ہے وہ وقت کے اندر پھر جانا یہ ضروری ہے۔ 3 نمازیں ایسی ہیں جس میں وقت کے اندر سلام کا پھیر لینا، کم سے کم ایک مرتبہ السلام کہہ لینا وقت کے اندر، یہ ضروری ہے۔ اگر اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ السلام، آخری سلام جو ہے وہ وقت کے اندر پھیر لیا جائے، یہ سلام جو ہے آخری سلام وقت کے ختم ہونے کے بعد پھیرا، تو پھر نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو ایک نماز فجر، اس کا سلام جو ہے وہ کم سے کم ایک مرتبہ السلام وقت کے اندر پھیر لینا ضروری ہے، ورنہ یہ نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا، نماز جمعہ، جمعے کی نماز بھی وقت کے اندر اس کا سلام پھیرنا یہ لازمی ہے، اگر وقت ختم ہونے کے بعد سلام پھیرا تو یہ نماز درست نہیں ہے۔ تیسری، عیدین کی نماز، عیدین کی نماز بھی وقت کے اندر ان کا سلام پھیر لینا ضروری ہے، اگر وقت ختم ہونے کے بعد سلام پھیرا تو پھر یہ نمازیں درست نہیں ہوں گی، ان نمازوں کو پھر دہرانا پڑے گا۔ ناظرین محترم، حضرت نے جیسا کہ سوال کا جواب ہماری سماعتوں کی نظر کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سلام یعنی وقت کے اندر پھیرنا یہ بہت ضروری ہے، تو کوشش کرا کریں کہ نماز وقت سے پہلے ادا کر لیا کریں اور نماز کی پابندی کا بھی خیال رکھا کریں۔ آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے 5ویں سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ الکوہل والا پرفیوم اور عطر استعمال کرتے ہیں؟ الکوہل آج ہمارے زمانے میں عارضی طور پر، یعنی کھانے پینے کے علاوہ بیرونی استعمال میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ بکثرت استعمال ہے بہت ساری چیزوں میں، الکوہل بیرونی خارجی استعمال میں،
خارجی استعمال کی چیزوں میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، اور اس میں علماء، مشائخ اور عوام الناس سبھی شامل ہیں، کیونکہ اس کا استعمال بکثرت ہو گیا ہے، لہذا کچھ علماء نے، کچھ مفتیان کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر الکوہل کو بیرونی یعنی خارجی استعمال میں، کھانے پینے کے علاوہ خارجی استعمال چیزوں میں استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اس کو جواز کا فتویٰ علماء نے، کیونکہ بکثرت علماء اور مشائخ اور عوام اس کے استعمال کر رہے ہیں، لہذا اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں صرف دوا میں اس کے استعمال کی یعنی اجازت ہے، دواؤں کے علاوہ کسی دوسری چیز میں، کھانے پینے میں ان چیزوں کو، الکوہل ملی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، جناب محترم مفتی افضل مدنی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے ہی آسان انداز میں سوال کا جواب آپ کی سماعتوں کی نظر فرمایا۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا اور چوری کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ خودکشی کرنا اگرچہ حرام ہے، لیکن جس طریقے سے ایک عام مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اس کی بھی نماز جنازہ، کفن دفن تمام معاملات کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح چور اگر چوری کے علاوہ بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے گرفتار کر لیا، پھر اسے کوئی سزا دی، یا جو ہے وہ اپنی طبعی موت مرا، انتقال ہوا اس کا، چوری ڈکیتی کرتے ہوئے وہ نہیں مارا گیا، تو چور کی بھی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور دیگر تمام معاملات جو ہے اس سے کیے جائیں گے۔ ہاں، اگر چوری کرتے ہوئے، ڈکیتی مارتے ہوئے یہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، نہ غسل دیا جائے گا، ایسے ہی اس کو دفنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر چوری ڈکیتی کے علاوہ اس کا انتقال ہوا ہے طبعی موت یا بادشاہ وقت کی سزا سے، حاکم وقت کی سزا سے، تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور تمام ساری جو بھی معاملات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، چینل امت کا بھلا یہ امت کی بھلائی کے لیے رات دن کوشاں ہے، اور ہمارا نعرہ ہے کہ دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ یہ چینل خالصتاً امت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، اور آپ ہمارے ان پروگراموں کو شریعت کے اجالے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے آخری سوال کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ اگر دوسری صف میں اکیلا آدمی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ حکم شرعی تو یہ ہے کہ یہ شخص اگر اکیلا ہے پچھلی صف میں، دوسری صف میں، اور کوئی نمازی فی الوقت موجود نہیں ہے، تو یہ انتظار کرے رکوع میں جانے تک۔ اگر رکوع میں جانے تک کوئی نمازی آ جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کے صف میں دوسری صف بنائے، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا یا رکوع میں جا رہا ہے اور کوئی ابھی نمازی نہیں آیا، تو پھر یہ اگلی صف سے کسی نمازی کو اشارہ کرے، اس کو ہاتھ لگائے تاکہ وہ پیچھے آ جائے، 2 قدم میں پیچھے آ جائے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یعنی صف بنا لے۔ لیکن یہ ایسے شخص کو اشارہ کرے کہ جو شریعت کا مسئلہ جانتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ انجان ہو، ناواقف ہو،
اور وہ جھگڑا شروع کر دیں، بات سمجھنے سے پہلے جھگڑنے لگے، تو مطلب یہ طریقہ کار ہے۔ اور جو شخص جس کو یہ پیچھے کھینچ رہا ہے، پیچھے بلا رہا ہے، وہ شریعت کے حکم کی نیت سے پیچھے آئے، اس نیت سے پیچھے نہ آئے کہ یہ مجھے پیچھے بلا رہا ہے، بلکہ شریعت نے مجھے حکم دیا ہے، لہذا شریعت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس نیت سے یہ پیچھے آئے۔ ورنہ اگر یہ اس کی یعنی حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے پیچھے آئے گا تو اس کی اپنی نماز فاسد ہو جائے گی پیچھے آنے والے کی۔ اور آج کل چونکہ لوگ دینی معلومات سے، علم دین سے دور ہیں، تو علماء نے اجازت دی ہے، چونکہ کم علمی کا دور ہے اور فساد کا، جھگڑے کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے اکیلے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، یعنی اکیلے بھی صف بنا لی، صف میں اکیلا بھی کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز درست ہے۔ تو اگر مطلب مجبوری ہے اور سمجھتا ہے کہ جھگڑے کی کیفیت ہے، تو اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، بلا وجہ شرعی معلوم ہے کہ بھئی کسی کو بلاؤں گا تو وہ پیچھے آ جائے گا اور شرعی معاملات کو، مسائل کو جاننے والے لوگ ہیں، تو اس صورت میں بلا وجہ اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اور اگر جھگڑے کا معاملہ ہو تو پھر مجبوری کے تحت علماء نے اجازت دی ہے، یہ اکیلے کھڑے ہو کے اپنا نماز پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے اس آخری سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔